نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم سناگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت سناگر۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے تصوف۔ آج ہم جانیں گے کہ تصوف سے کیا مراد ہے، اور اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کی ممتاز مذہبی شخصیت علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے پروگرام بزم سناگر میں بہت بہت خوش آمدید۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور ناظرین، انہی کے ساتھ آج کے جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، اکثر آپ انہیں مختلف چینلز پر ملاحظہ کرتے رہتے ہیں۔ سابق ڈین کراچی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، کرم آپ کو بھی اللہ ہمارے پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ آپ کا بھی بہت شکریہ جناب۔ خوش آمدید کا جواب خوش آمدید ہی ہے، چشم ماہ روشن دل ماشاد۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور آج کے جو ہمارے تیسرے مہمان ہیں ملک کے مشہور و معروف ثناءخوان رسول، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب قاری اسد الحق صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم، بہت شکریہ۔ آپ کو بھی ہمارے پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ قاری صاحب، جیسا کہ ہمارا فارمیٹ ہے پروگرام کا کہ ہم اس کا آغاز جو ہے حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں، تو میں ملتمس ہوں آپ سے کہ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار سے ہمارے دلوں کو مہکائیں۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ لا الہ تیری شان یا وحدہ، لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، اور ہوگا بھی تو، اللہ 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 اللہ۔
سبحان اللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے قاری صاحب، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین میں بتاتا چلوں کہ ذاتی طور پہ میں قاری صاحب کا بہت بڑا فین ہوں ماشاءاللہ سے، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آتا ہوں، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ تصوف سے کیا مراد ہے، یہ تصوف کہتے کسے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ بعد حمد و صلوات کے برادر محترم، تصوف ایک ایسا موضوع ہے کہ جس نے ہمیشہ غیر مسلم دنیا کو بھی متاثر کیا ہے اور مسلم دنیا کو بھی متاثر کیا ہے۔ غیر مسلم دنیا کو متاثر کیا تو معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے اور سرزمین کفر پر ایسا جھنڈا لہرایا سرکار کی محبت کا کہ پھر وہ محبت کبھی رخصت نہیں ہوئی، ہمیشہ وجود کا حصہ بن گئی۔ بے شک اس میں کوئی شک، یہ تصوف کا فیض ہے۔ اور جب تصوف مسلمانوں سے نکلا تو مسلمانوں میں تشدد پیدا ہوا، میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تصوف ایک ایسا پیغام ہے کہ جب اس کا دسترخوان بچھتا ہے تو اس میں ہر عقیدہ، ہر مسلک، ہر ملت کا فرد نظر آتا ہے بیٹھے ہوئے۔ کیا بات ہے۔ اور اس کی مثال میں زبانی باتیں نہیں کر رہا، اس پر اغیار نے کتابیں لکھی ہیں جن کو مستشرقین کہا جاتا ہے، جس کے اندر ایس پی سیٹو بھی موجود ہے، اس کے اندر ڈاکٹر تھیوڈور رائٹ جونیئر بھی موجود ہے امریکہ سے، آج کے دور کی بات کر رہا ہوں 2022 کی، میں آؤٹ ڈیٹڈ باتیں نہیں کر رہا۔ اور اوشا سنیال جو ہندوستان سے بہت بڑی لکھنے والی ہے امریکہ کے اندر، اور بہت ہی بڑا اس نے کام تصوف پہ کیا ہے، کتابیں موجود ہیں۔ ایسے ہی لوگ رومی کے دیوانے نہیں ہیں، بلا سبب اقبال سے پیار نہیں کرتے، کہ جس کے لیے این میری شمل یہ لکھتی ہے کہ اگر اقبال نہ ہوتا تو ہمیں اخوت کا تصور نہ ملتا، اور اگر اقبال نہ ہوتا تو ہم اسلام کو نہ سمجھتے۔ تو معنی مرادی کیا ہے کہ صوفی بغیر کسی پر کفر کا فتویٰ لگائے ہوئے، بغیر کسی پر نفرت کے جملے کستے ہوئے، صوفی اپنے دروازے کو اس طرح سے کھول دیتا ہے جو سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق ہر ایک کو اپنا کر اپنے گلے لگا کر پھر یہ بتلاتا ہے کہ دین اس کو کہتے ہیں۔ اور جب دین کا یہ پیغام جاتا ہے تو امن عالم متاثر ہوتا ہے۔ امن عالم کیسے متاثر ہوتا ہے کہ دنیا جو امن کا پیغام دیتی ہے اس امن میں سیاست ہے، اس امن میں مفاد ہے، اس امن میں خواہشات ہیں ریاستوں کے، لیکن جب صوفی کے امن کا پیغام جاتا ہے تو اس میں کوئی خواہش نہیں ہوتا، کوئی ارادہ نہیں ہوتی، اس میں صرف اور صرف ایک ہی ہوتی ہے بات، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ مکمل طور پر اس دائرے اسلام میں آ جاؤ۔ تو جو دل کی کدورت ہے، ناپاکی ہے، غلاظت ہے، نفاق ہے اور معاشرتی تضادات ہیں، ان کو دور کرنے کا نام علم تصوف ہے۔ اسی لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیشتر مقامات پر اس کو علم الاخلاق کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ یہ علم التزکیہ ہے، اور یہ اصل میں تصوف جس کو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جی صوفیاء اکرام قرون اولیٰ کے اندر یہ وہ لوگ تھے جو اصحاب صفہ کے چبوترے میں بیٹھتے تھے، صحابہ اکرام سے پیار کرنے والے لوگ تھے، اور جو کپڑے پہنا کرتے تھے وہ کپڑے اتنے سادہ تھے اور صوف یعنی سوت کے بنے ہوئے تھے، یہ اپنی جگہ پر۔ لیکن امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تصوف کی تعریف کی ہے رسالہ قشیریہ میں، وہ خاص طور پر قابل توجہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تصوف سے مراد وہ الوہی احکامات ہیں جو فرد اپنی زندگی کا حصہ بنا کر اپنے وجود کے راستے کو متعین کرتا ہے اور اس پر چلتے ہوئے تزکیہ نفس کے تمام مدارج طے کرتا ہے، یہاں تک کہ اسے تجلی یا تجلی حاصل ہوتی ہے، اور پھر موصل الی المطلوب یعنی جو مقصد ہے اس جانب جانے کے راستے تلاش کرتا ہے وہ اس علم کے ذریعے۔ تو سالک جو ابتدائی پہلا جو اس کا زینہ ہے جس کو درجہ اولا کہتے ہیں تصوف کا، تو سالک جب سلوک کی منزلیں طے کرتا ہے اور جب وہ مرشد کی نگاہ سے
اپنے مقامات کو طے کرتے ہوئے ان جگہوں تک پہنچتا ہے جہاں قطب، ابدال، اوتاد اور نہ جانے قطب الاقطاب اور پتہ نہیں کون کون سے درجات اور غوث، تو غوث الاقطاب. تو اب یہ جو تمام غوث اور غیاث کے معاملات اور دعاؤں کو مستجاب الدعوات کے معاملات سے دیکھنا، یہ سارے مدارج، یہ سارے مراتب اس وقت حاصل ہوتے ہیں کہ جب تصوف کے مرحلے کو شعبدہ گری کے لیے نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں مجاہدے کے لیے اپنے زندگی کا حصہ بنائے. جب مجاہدہ ہو جاتا ہے، نفس سے مخاطبت شروع ہو جاتی ہے اور نفس کی جو زجر و توبیخ ہے اس پر کڑیاں ڈال دی جاتی ہیں اور پھر اس کو گرفتار کرنے کے بعد نفس کو مارنے کے وہ سلیقے سیکھ لیے جاتے ہیں، تو پھر موتو قبل ان تموتو کے اس مرتبے پر پہنچتا ہے جہاں ظاہری موت بھی حقیقی موت سے نکل کر باطنی حیات کی طرف لے جاتی ہے. اسی لیے علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک آج بھی حیات ہے، نظام الدین کا آج بھی مزار حیات ہے، خواجہ اجمیری کا آج بھی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک، جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام بزرگان دین آج بھی اس لیے حیات ہیں، اپنے افکار کی وجہ سے بھی، اپنے اعمال کی وجہ سے بھی اور اپنے تصرف کی وجہ سے بھی، کہ جب بھی ان کے دروازے پر کوئی جاتا ہے تو سرکار کا فیض ایسے حاصل ہوتا ہے کہ وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا میں. اچھا، آج کے دور میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تصوف کے انکاری ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا عرض کریں گے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ تصوف ایک ایسی حقیقت ہے جی کہ کوئی نابینا ہی اس کا انکار کر سکتا ہے. جس شخص کو قرآن مجید کے ساتھ، جس کو قرآن مجید کے ساتھ وابستگی ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی روشنی اس کو حاصل ہوئی ہے، تو وہ تصوف کی حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا ہے. ایک ہے لفظ تصوف، لفظ کا انکار کوئی کرنا چاہتا ہے بھلے کر دے، ہمیں اس لفظ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. تصوف کی جو تعلیمات ہیں، تصوف جس چیز کو ایڈریس کرتا ہے، اور تصوف کے جو گوشے ہیں جن کو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے جامع انداز میں رویا ہے موتیوں کی طرح، تو وہ اس تصوف کی حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ کا حوالہ دیتا ہوں جی. اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ جبرائیل امین ایک دن بشری اور انسانی لباس میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر 4 سوال پوچھے. پہلا سوال یہ پوچھا کہ ایمان کیا ہے، تو آقا علیہ السلام نے جواب دیا ایمان کے ارکان بتائے. پھر اس نے پوچھا اسلام کیا ہے، آقا علیہ السلام نے ارکان اسلام بتائے اور جواب عطا فرمایا. پھر اس نے سوال پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو آقا علیہ السلام نے جواب دیا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تم اس حال پر قائم ہو جاؤ، اس مقام پر قائم ہو جاؤ، یہ کیفیت ہو جائے تمہاری، باطن اتنا روشن اور منور ہو جائے، ایسے عبادت کرو کہ جیسے تم معبود کو دیکھ رہے ہو. اور پھر آقا علیہ السلام نے ایک دوسرا راستہ اس سے نرمی فرماتے ہوئے فرمایا اگر اس مقام کو حاصل نہ کر سکو تو کم سے کم اس کیفیت میں ڈوب کر اللہ کی عبادت کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ جو محاسبہ نفس ہے، محاسبہ ذات ہے، ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی نگرانی میں سمجھنا اور اس بات کا یقین کامل دل میں بٹھا لینا کہ اللہ ہمارے قریب ہے، جانوں سے قریب تر ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمارا مشاہدہ فرما رہا ہے، ہمارے قول کو، ہمارے فعل کو وہ دیکھ رہا ہے. اس کیفیت میں ڈوب جانے کا نام احسان. پھر چوتھا سوال تھا قیامت کب آئے گی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے پردے میں رہنے دو، وہ تمہیں بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے. اب یہ جو حدیث میں جس حقیقت کو احسان کہا گیا ہے، احسان کے جواب میں آقا علیہ السلام نے نہ تو کوئی اضافی ارکان بتائے جیسے ارکان ایمان بتائے ایمان کے جواب میں، ارکان اسلام کے جواب میں، اس کے اندر محض ایک کیفیت کا ذکر فرمایا اور احسان کا عنوان دیا کہ یعنی حسین سے حسین تر بنا دینا اپنے عمل کو، قول کو، فعل کو، اخلاق کو حسین سے حسین تر بنا دینا. تو یہ پیوریفائی کرنے کے مترادف ہے. تو یہ حسین سے حسین تر بنانا، اسی کو قرآن نے تزکیہ کہا. تو جو منصب نبوت میں ہے، فرائض نبوت میں ہے، تو وہ تزکیہ ہے.
تو جسے حدیث احسان کہہ رہی ہے اسے قرآن تزکیہ کہہ رہا ہے، اور اسے صوفیاء کرام نے جب وہ علم کے طور پر اسٹیبلش ہوا تو اسے تصوف کا نام دیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن نے بھی کہیں علم الکلام یا علم العقائد کا ذکر نہیں کیا، قرآن نے صرف عقائد بیان کیے، جب وہ بطور علم کے اسٹیبلش ہوا، منظم ہوا، تو اس کا نام رکھا گیا علم العقائد۔ ایسے ہی قرآن نے حلال و حرام کے احکامات دیے، اوامر اور نواہی کے احکامات دیے، ان کو کوئی ایک علم کے طور پر ان کا کوئی عنوان یا نام نہیں رکھا، اسے بعد میں آنے والے اکابرین نے قرآن سے حدیث سے اس علم کو اخذ کیا، احکام کے علم کو، تو اسے ایک نام دیا، وہ نام دیا فقہ کا، علم الاحکام یا علم الفقہ۔ تو ایسے ہی جو اخلاق کو سنوارنے کا علم ہے، باطن کو سنوارنے کا علم ہے، نیت کو اور اپنے باطن کے احوال کو بہتر سے بہتر کرنے، حسین سے حسین تر بنانے کا جو علم ہے، اسی کو قرآن ایک اور ٹائٹل سے ایڈریس کرتا ہے، حدیث ایک اور ٹائٹل سے ایڈریس کرتی ہے، اور ان تمام عنوانات کو جمع کیا گیا ہے اس لفظ تصوف کے اندر۔ لہٰذا میں خلاصہ کروں اپنی بات کا تو تصوف بنیادی طور پر اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کا نام ہے، سبحان اللہ، اپنے ظاہر سبحان کو اور اللہ، باطن کو خالص سے خالص تر بنانے کا نام ہے، کیا بات، اپنے عبادت کو اللہ کے لیے بنانے کا نام ہے، کیونکہ عبادت اللہ کی اگر اللہ کے لیے نہ ہو، لوگوں کے لیے ہو، نمائش کے لیے ہو، منصب کے لیے ہو، اپنے شان و شوکت دکھانے کے لیے ہو، تو پھر وہ بھی شرک خفی ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اپنی عبادتوں کو اللہ کے لیے کرنا، یہ للہیت اور اخلاص، یہ تصوف سکھاتا ہے۔ اور جو صحابہ کرام کا وہ طبقہ جو آقا علیہ السلام کے دروازے پر آ کے بیٹھ گیا تھا، تو انہوں نے دنیا کو ترک کر دیا، تو دنیا کو ترک کرنا یہ ایک گوشہ ہے تصوف کا، یہ سارا تصوف نہیں ہے۔ تصوف تو ایڈریس کرتا ہے اس حقیقت سے کہ آپ دنیا میں رہیں اور دنیا تم میں نہ رہے، اس کیفیت کو پا لینے کا نام تصوف۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے صاحب، نہایت خوبصورت بات آپ نے کہی۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے لیکن وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ٹرانسمیشن بزم سناگر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، وقفے سے پہلے گفتگو جاری تھی تصوف کے حوالے سے، تو اسی حوالے سے میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب، ایک ولی کسی کرامت کا محتاج ہے؟ دیکھیے، ایک بہت ہی معروف کتاب ہے شرح عقائد نصفی، عام طور پر مدارس میں درس نظامی میں یہ پڑھائی جاتی ہے، ہم نے بھی پڑھی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس کا ایک جملہ میں نقل کروں گا علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، وَكَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اولیاء کرام کی کرامات حق ہیں، یعنی ان پر یقین رکھنا ہے۔ اب کرامت بذات خود کیا ہے، اور جو آج کل جو کرامتیں دکھائی جاتی ہیں یہ کیا ہے، پہلے اس کو سمجھ لیجئے۔ اگر یہ سمجھ لیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بالکل، ہوتا یہ ہے کہ آج کل تو اب ایسے ہو گئے نا کہ وہ اولیاء کاملین دنیا سے بچتے تھے، آج کے اولیاء کاملین اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں مختلف حوالوں سے کہ یعنی اگر تم میری جانب رجوع کرو گے تو نعوذ باللہ من ذالک کہ سارا کچھ معاف ہو جائے گا، یہاں تک کہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اب ایسے سے بھی اولیاء پیدا ہونے لگے، اس کو کہتے ہیں ہم ابلاغ عامہ کے اولیاء۔ تو یہ ابلاغی اولیاء نہیں، کیا بات ہے، زبردست۔ جو اصل اولیاء ہے یہ وہ اولیاء ہے جس کے لیے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اولیاء کو یہ طاقت دی ہے اپنے کرم سے کہ اگر یہ دعا کر دیں تو جو تیر کمان سے نکل جاتا ہے وہ بھی واپس لوٹ سکتا ہے۔ تو یہ نگاہ ولی کیا ہے، یہ اصل میں متقی کی دعا ہے۔ اب تقوی دکھاوے کا نام نہیں ہے، پورا قرآن تقوی پر ہے، پورا قرآن تزکیہ نفس پر ہے۔ قرآن بنیادی طور پر تربیت انسانی کا وہ ادارہ ہے کہ جس پر حضور نے عمل کیا بھی اور کروایا بھی، اور صحابہ کو پابند کیا کہ قرآن سے محبت کرنا۔ اسی لیے بزرگان دین نے یہ لکھا اور کہا اور اپنے مریدوں کو نصیحت بھی کی کہ اگر تم قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتے نا تو پیار سے قرآن کو دیکھ لیا کرو، چوم لیا کرو، اس کا بھی فیض ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ اچھا، اب یہ جو کرامات ہیں اور جو شعبدہ گری ہے، اکثر و بیشتر آپ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہوں گے، بہت سارے شوز آتے ہیں، اس کے اندر یہ دکھایا کہ صاحب وہ فرد جو ہے وہ ہوا میں یوں لہرا رہا ہے، تو جو کیمرہ ٹیکنیک کے اندر ہوا میں لہرا رہے ہیں، ایسے ہی کچھ نگاہوں کی جس کو آپ کہتے ہیں نگاہ بندی،
جی اس کے اندر بھی کچھ لوگوں کو ایسے بیوقوف بنا کر سادہ لوگوں کو کچھ لوگ اپنے آپ کو ولی ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ ولی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا، ولی تو اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتا ہے، لیکن یہ جو ظاہر کرنے والے لوگ ہیں یہ کبھی تعویذ بیچ رہے ہوتے ہیں، کبھی دھاگے بیچ رہے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹے سچے خواب سنا رہے ہوتے ہیں، کبھی فضول قسم کے وسوسے دلوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں، کبھی طلاقیں کروا رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری ساس نے تمہارے پر جادو کر دیا، تمہاری بہو نے تم کو مارنے کے لیے تمہارا پتلا قبرستان میں دفن کر دیا، کبھی یہ فضول قسم کی. تو ایسی لغویات کو تصوف سے کوئی تعلق نہیں. میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کسی بھی کتاب میں تصوف کے اس قسم کی چیزوں کو نہ ہی رواج دیا گیا ہے، نہ ہی کسی بھی طور سے اس کو مانا گیا ہے. اولیاء کاملین ہیں، بزرگان دین کی کتابیں موجود ہیں، جواہر خمسہ موجود ہے، حضرت غوث گوالیاری کی اس یعنی عملیات پر ہے. اسی طریقے سے حضرت شیخ مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب معروف کتاب ہے شمع شبستان رضا موجود ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی اس کو پڑھتے جاؤ ولی کامل بن جائیں گے. پہلے نماز تو پڑھو. دیکھا یہ گیا ہے کہ نماز پڑھ نہیں رہے، بالکل مجمع پورا سجایا ہوا ہے، یہاں تک کہ جو ہم غلطیاں کرتے ہیں، ہم جس ولی کے دروازے پر ہم جا رہے ہیں، میں پوری ذمہ داری سے بات کرتا ہوں اور تکلیف ہوتی ہے جا کر کبھی کبھی دیکھ کر جو تماشا وہاں ہو رہا ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور آپ وہاں پر کھڑے ہوئے وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے ولی نے زندگی میں انکار کیا ہے. اذان کے وقت دھمالے چل رہی ہوتی ہیں. آپ اللہ کے بندوں، آپ ولی کی محبت اور رضا لینے گئے ہو، اس کی دعا لینے گئے ہو یا اسے ناراض کرنے گئے ہو؟ تو بعض لوگ نادانی میں کرتے ہیں. پھر جو مزارات ہیں اور اس پر خاص طور پر اوقاف کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو دیگر مزارات پر بہت سارے متولی بیٹھے ہوئے، یہ ان کا فرض ہے کہ اذان کے وقت میں سارے معمولات کو ترک کروا دیں اور جا کر نماز ادا کریں، قرآن پڑھیں اور بیٹھ کر. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب انوار تجلیات حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے وہاں چلہ کیا ہے، وہاں پر قرآن پڑھا، وہاں بیٹھ کر انہوں نے وہ وظائف پڑھے، انہوں نے بیٹھ کر نمازیں پڑھی، انہوں نے روزہ رکھا. یہی کیا تھا نا جی بے شک. یا یہ ڈھول بجائے تھے. تو ولی شریعت کا پابند ہوگا تو ولی ہوگا. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں. دوسری بات یہ کہ بالکل یہ جو کرامت ہے یہ کرامات ہیں، اولیاء کاملین کی کتابیں بھی موجود ہیں، سچائی بھی ہے. بہت سارے لوگ یقین نہیں کرتے کہ بھئی ایسے کیسے ہو سکتا ہے. ایسا اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس میں ہر مکتبہ فکر کے بزرگوں نے لکھا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کئی کتب موجود ہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کئی کتب موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جنات کی تربیت کیا کرتا تھا، میں نے جنات کی امامت کی ہے. پھر شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ میں جب وہاں پر گیا ہوں تو کعبے پر جب میں بیٹھا ہوں تو 21 تجلیات میرے قلب پر وارد ہوئی اور پھر اس کے بعد میں نے مدینے کو اس طرح سے کھلے ہوئے دیکھا کہ جیسے اپنی آنکھوں سے اس وقت میں موجود ہوں جب حضور موجود ہیں وہاں پر. تو اب ایسی چیزوں سے انکاری وہ ہوتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب موجود ہے اس پر کہ جو یا تو عقیدے کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں اور یا پھر وہ اپنی عقل کو زیادہ استعمال کرتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ یہ جو تصوف ہے نا، یہ دل کا وہ علم ہے کہ جو سینہ در سینہ چلتا ہے اور تربیت کا وہ اصول ہے جو کہیں بکتا نہیں ہے اور نہ کسی بازار سے خریدا جا سکتا ہے. یہ تو نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو ذوق یقین سے جب کٹتی ہیں زنجیریں تو اس میں تائید اولیاء شامل ہوتی ہے. اس کو بیعت کہتے ہیں اور یہ وہ بیعت وہ ہوتی ہے کہ جب ان کے ہاتھ میں ہاتھ آ جاتا ہے تو ان کے ہاتھوں پر نبی کا ہاتھ آتا ہے اور رسول کا ہاتھ آتا ہے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر وہ دکھاوا نہیں ہوتا، پھر یہ نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے ولی کہے. کتنے واقعات مجھے یاد آ رہے ہیں کرامات کے، لیکن میں اس وقت بہت کم ہے. صرف ایک بات عرض کرتا چلوں، سب سے بڑی کرامت ہے نا وہ بزرگوں کے پاس لوگ جاتے ہیں، کسی نے کوئی گیا جا کے پوچھا کہ چلو میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرامت ان کے پاس ہے جو دنیا ان کو مانتی ہے. تو اس کے بعد جب دیکھا کہ کچھ بھی نہیں تو کہہ لیں گے حضور مجھے معاف کر دیجیے میں تو اب جا رہا ہوں. تو کہا بھائی کیوں؟ آپ تو کرامت دیکھنے آئے تھے. بزرگ بار بار نے کہا. تو کہہ لیں گے کہ حضرت وہ کرامت تو مجھے نظر ہی نہیں آئی اتنے دن میں، تو میں کیا کرامت؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تو نے مجھے خلاف شریعت کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا؟ کہا نہیں.
کہا یہی سب سے بڑی یہی کرامت سب سے بڑی، بہت انتہائی خوبصورت بات. تو اولیاء کاملین کی تربیت کے طریقے ہوتے ہیں. یہ ایسے نہیں ہوتے بازاری پن سے کہ اشتہار دے کر ٹیلی ویژن پر، اخباروں میں اور فلاں جگہوں پر اور کہو کہ آپ مجھے ولی مان لو، مجھے نعوذ باللہ من ذالک فلاں اعظم مان لو. اس سے ولایت نہیں ملتی، اس سے تماشا ہوتا ہے اور اس بارگاہ سے ذلت ملتی ہے. کیوں؟ کہ اس بارگاہ میں انکساری ہے. ولی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انکساری ہوگی. آج کل انکساری کہاں گئی؟ علم سکھاتا ہے، تکبر نہیں سکھاتا. بقول سادی تکبر عزازیل راہ خوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد. تو ولی کے پاس تکبر نہیں ہوتا، نہ اونچی آواز ہوتی ہے. بالکل اس کی تو بات میں صرف دعا ہوتی ہے، اور اگر کوئی برا بھی کرے اور برا بھی کہے تب بھی وہ مسکرا کے دعا دیتا ہے. اس سے اسلام پھیلتا ہے. اور ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ کہ اس کا رویہ تابع سیرت ہوتا ہے اور سنت مصطفیٰ پر چلتا ہے، اور وہ دشمنوں کو بھی دعا دیتا ہے. اور پھر وہ جو دشمن ہوتا ہے، پھر وہ جب پلٹتا ہے تو پھر ایسا محبوب بن جاتا ہے کہ اللہ کا محبوب بنے. بس وہ اللہ کا ایسا محبوب بن جاتا ہے کہ پھر نہ وہ الگ ہوتا ہے مرشد سے، اور نہ وہ مرید کہلاتا ہے. کہیں وہ محبتوں کے اندر ہو تو خسرو بن جاتا ہے، اور کہیں علامتوں میں ہو تو پھر وہ رنگوں میں صبغت اللہ کا رنگ بن جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ کی جانب آتا ہوں میں. روزے کا تصوف میں کیا کردار ہے؟ جی دیکھیے، روزہ ضبط نفس کا نام ہے. اللہ کی رضا کے لیے حلال چیز کو ترک کرنے کا نام ہے. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور میاں بیوی اپنے عمل مباشرت سے رک جائیں، اس کا نام روزہ ہے. اور یہ تینوں امور روزہ میں داخل ہونے سے پہلے بھی حلال ہیں، اور روزہ سے نکلنے کے بعد اور افطار کے بعد بھی حلال ہیں. تو حلال کام سے اپنے آپ کو روکنے کا نام روزہ ہے. تو یہ روزہ ہمارے لیے پیغام بن جاتا ہے کہ اے بندے، جب حلال چیز سے تو اپنے آپ کو روک سکتا ہے مخصوص وقت کے لیے، تو پھر تو اپنے آپ کو حرام سے کیوں نہیں روک سکتا ہے؟ حلال سے بھی رکے اللہ کی رضا کی خاطر، اور حرام وہ ہے جس کو وہ سختی سے منع کرتا ہے کہ حلال میں رکو. تو روزہ ہمیں اللہ رب العزت کے امر کی پابندی سکھاتا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ سکھاتا ہے. روزہ ہمیں اطاعت الہی کا درس دیتا ہے. روزہ ہمیں ضبط نفس کا درس دیتا ہے. روزہ ہمیں بھوک اور پیاس کے ذریعے سے بھوکوں اور پیاسوں کا احساس دیتا ہے، احساس جگاتا ہے کہ ان کا بھی خیال رکھیں. جو اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا کیں وہ آپ ان کے اوپر بھی خرچ کریں. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم روزے کا اتنا بڑا کردار دیکھتے ہیں تصوف کے اندر، تزکیہ نفس کے اندر، اصلاح نفس کے اندر، تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیاء کرام نے ہمیشہ روزوں کو اپنا معمول بنایا، کیونکہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ سے روزے کا عمل ہمیں اتنا محبوب عمل کے طور پر سامنے آتا ہے. ایک تو ہیں فرض روزے. آقا علیہ السلام فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے. ہر مہینے کی 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ چاند کی اس میں روزے رکھتے، ایام 20. اور پھر آقا علیہ السلام شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے، ہر پیر کا روزہ رکھتے. تو روزہ آقا علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہوا. اس وجہ سے صحابہ کرام نے، تابعین نے، اولیاء کرام نے اس کو اپنایا. اور اس بھوک اور پیاس میں در حقیقت جسمانیت کمزور ہو رہی ہوتی ہے اور روحانیت طاقتور ہو رہی ہوتی ہے. جسم کثیف ہے، یہ اندھیرے کا نام ہے. تو یہ اندھیرے جب کمزور ہو رہے ہوتے ہیں تو روح کی اور باطن کی روشنی اس کے مقابلے میں طاقتور ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے جب بھی انسان جسمانیت سے نکل کر روحانیت کی طرف جانے کا سوچتا ہے تو اسے روزے کی راہ سے ضرور گزرنا پڑتا ہے. یہی ہمیں صوفیاء کرام کی تعلیمات سے ملتا ہے. تو آئیے ہم بھی روزے کو محض بھوک اور پیاس تک نہ رکھیں، روزے کے اس حقیقی پیغام کو اپنی زندگی کے اندر حاصل کریں، اسے اپنے باطن کے اندر وہ نور بنا کر چمکائیں جس سے ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو اور اللہ کی رضا حاصل ہو. کیا بات ہے، سبحان اللہ. آپ تمام معزز شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ایک جملہ صرف جی بالکل، علامہ سیدی صاحب کا بڑا خوبصورت جملہ جس کو میں نقل کروں گا ضرور، کہ تزکیے کی جو بات علامہ صاحب نے ابتدائی کلام میں کی تھی نا، کہ صوفیاء کرام دنیاوی معاملات میں الجھتے نہیں ہیں، وہ تزکیے کے معاملات میں اس طرح نکل جاتے ہیں. اور جس خوبصورت پیرائے میں علامہ صاحب نے وہ بات کی نا، میں چاہوں گا کہ اس پر عمل کریں. اور یہ تزکیہ جو ہے یہی کامیابی ہے. کیا بات. علامہ صاحب
دنیا ان کے پیچھے ہوتی ہے، وہ دنیا کے پیچھے نہیں ہوتے. علامہ بے صاحب نے جو شک، پیغام بے دیا تھا شک. وہ اصل پیغام ہے. بے شک. آپ تمام معزز آپ کا شکریہ. مہمان، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. امید کرتا ہوں ناظرین کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور بہت ساری آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. وقت ہوا جاتا ہے بریک کا، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم ایک کلام شامل کریں گے اسد الحق صاحب کا. تو میں ملتمس ہوں اسد الحق بھائی سے کہ نذرانہ عقیدت پیش کریں. دل جیسے زندہ ہے وہ تمنا تم کی تو ہو، دل جیسے زندہ ہے وہ تمنا تم کی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو نیوز کا بہت ہی پیارا پروگرام بزم سناگر، اور سناگر کے سیگمنٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں نعت کے رنگ شکیلہ پروین کے سنگ، اور یقیناً آپ روزانہ کی بنیاد پر یہ پروگرام دیکھ سکیں گے. اور ماشاءاللہ آپ سب کو میں رمضان الکریم کی بہت مبارکباد دینا چاہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پرنور ساتیں ہم سب کو عطا کی ہیں، اس میں رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہماری ساتھی ثنا خان یہاں پر موجود ہیں جس میں آپ بہت ساری اچھی نعتیں سن سکیں گے. ہماری مہمان شخصیت یہاں پر صوبیہ فاروق صاحبہ موجود ہیں، ان سے ہم چاہیں گے کہ نعت کا نذرانہ پیش کریں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام. ماشاءاللہ. روزے کیسے گزر رہے ہیں آپ بہت کی؟ اچھے، بہت پیارے. ماشاءاللہ. پروگرام کا آغاز آپ کی خوبصورت آواز میں چاہوں گی کہ آپ یہاں پر ہدیہ نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. نعت پڑھیں ہم؟ جی، ہم سے باری تعالیٰ سے سٹارٹ کر لیجیے. تیری شان نوالہ اللہ جل لا جلالہ اللہ جل لا جلالہ، تیری شان جل جلالہ اللہ جل جلالہ. تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل
जनाब हो मैं रहूं हुजूर के रूबरू अल्लाह जल्ला जलालहू अल्लाह जल्ला जलालहू। बहुत ही प्यारा पढ़ा माशाल्लाह आपने। अल्लाह ताला ने तबारक व तआला ने बहुत प्यारी आवाज़ आपको अता फरमाई है। मैं आपकी आमद का बेहद मशहूर हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर अता फरमाए आपको। जी नाजरीन आप देख रहे हैं नात के रंग शकीला परवीन के संग, और उम्मीद है कि आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। और हमारे प्रोग्राम मेट्रो न्यूज़ के चैनल से जो ये प्रोग्राम प्लेटफॉर्म से जारी व सारी है, इसको पसंद कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।